میں دن بھی بڑا لمبا بیان کیتا وقت ہے کچھ ہونا، لیکن اسے بھی شہادت کے متعلق یا آخری جڑی گفتگو ہے وہ میں نہ کر سکیا۔ ان حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت اس رمضان المبارک 18 رمضان زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ای بشارت بھی دے گئے کہ اے علی توڑی موت شہادت ری موت آسی، اور بڑے عجیب انداز ہے جو حضور گل دیتی۔ آپ حضرت علی کو پوچھا، توجہ نہ سنے، آپ حضرت علی کو پہلے پوچھا کہ اے علی دنیا تے سب تو زیادہ بدبخت ترین بندہ کون ہے، سب تو زیادہ ذلیل بدبخت کون ہے؟ تو حضرت علی آکھے یا رسول اللہ سب تو زیادہ بدبخت اور شقی آدمی وہ ہے جس حضرت صالح علیہ السلام نے اٹھنیاں قتل کیتا ہے، اور اسا اللہ قرآن ایک بدبخت آکھے اشقاہا 23 سپارے اللہ فرمایا کائنات نہ بدبخت آدمی ہے وہ جس اس اٹھنیاں قتل کیتا جیڑی اٹھنی اللہ پتھر چکر دی، اس اٹھنیاں اس قتل کیتا ہی کائنات نہ بدبخت ہے۔ آپ اگلا سوال کی فرمایا اے علی اس کائنات وہ پہلیاں امتہ نہ بدبخت ہے، اس امت سب تو بڑا بدبخت کور ہے؟ حضرت علی آخر یا رسول اللہ و رسول عالم اس پہلے بدبخت نہ تمہاں پتا کہ میں قرآن نے آیتاں وچوں اس نے بدبختی کڈی، لیکن اس امت نہ سب تو بڑا بدبخت کور ہے یہ میرے علم وچ نہیں۔ آپ فرمایا علی جیڑا توہاں قتل کرے سی، جیڑا توہاں قتل کرے سی تونڈا قاتل اس کائنات نہ بدبخت ترین انسان۔ آخر عمر جڑے حضرت علی نے حالات بہت عجیب ہو گئے، اور جتنا جنگ نہروان ہوئی اور خارجیاں نہ جنگ ہوئی اور خارجی بہت زیادہ پھیل گئے، جڑے حضرت علی علیہ باللہ کافر آکھنے حضرت علی مسلمان تک نہ بنے نے، اور وہ اختلاف ہویا جڑا انہاں حکم بنائے اور فیصل اور تحکیم نہ واقع پیش آیا، اس تے حضرت علی نے انہاں مخالفت شروع ہوئی اور شدید قسم میں خارجیاں نہ جنگ ہوئی، اور حضرت علی انہاں شکست دیتی، اور انہوں نے 1000 آدمی 40,000 خارجی حضرت علی نے ہتھوں قتل، اور جڑا انہاں سردار ہے اس سے متعلق حضور پہلے دس گئے کہ اس نے باں ہو سی اتھے پوری باں کوئی نہ ہو سی، اتھے صرف کچھا والی جائی تے موڑے تھے ایک گوشت نہ نکل جا لوتھڑا ہو سی جڑا ہی لمک نہ پہ ہو سی، آپ اسے نشانی دیتی۔ یہ جڑے جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی فرمایا اساں ڈھونڈو، حضور ماں دس ہے کہ ان جڑا قیادت کرے نہ پہ ہو سی انہاں وہ ہو سی اور گمراہ ترین آدمی ہوتی، وہ تلاش کیتا انہاں نہ لبیا۔ حضرت علی فرمایا ڈھونڈو، لبسی ہتھ ہوئی کیونکہ جس زبانہ چو نکلی وہی گل ہے وہ گل غلط نہیں ہو سکتی۔ چھیکڑوں لبیا تے لبیا کتو سارے نے تھلے ہی ملعون پہ ہے، جڑے نہ خارجیاں نہ وہ حروری ہے نا، حروری اس کا نام ہے میں نے ذہن چ لتے ہوا، حروری اس کا لقب ہے، اس حروری وہ سب تو تھلے پہ ہوا انہاں جتنے 1000 لوگ قتل ہوئے، جتنے لوگ قتل ہوئے انہوں نے جتنے عزیز و اقارب ہے ان سارے حضرت علی نے مخالف اور حضرت علی نے دشمن، انہیں 3 آدمی ہیں تو اسی اندازہ لاؤ بندے تھے جس وقت بدبختی غالب آنی۔ خیر میں پہلے تو حدیث سنا گے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی ہیں ای بشار خبر دیتی ہے کہ علی توڑی موت اس جھاڑے آسی جس جھاڑے توڑی داڑی سرے نے لوے نہ رنگین ہو سی۔ حضرت علی جمبو وچ بیمار ہو گئے، بڑے شدید بیمار، اور تمام لوگوں ہارڈ لا دیتی، اور مدینے حضرت حسن حضرت حسین دیں پیغام بھیج دیتا گیا کہ جلدی جمبو پہنچو، حضرت علی کی طبیعت ٹھیک نہیں اور پتہ نہیں تسی پہنچ سکسو یا نہیں۔ ان حضرات مدینے تو آئے حضرت علی کو، اور حضرت علی نے واقعی حالت ایسی کہ بس یا صبح نے مہمانن یا پچھنے مہمانن، تو حضرت علی انہوں نے آکھا کوئی حضرت وصیت ہوئے تو فرما دو، کوئی گل لے تو دس دو، ایمان ایسا آکھنے حضرات صحابہ نے حضور نے گلت کتنا ایمان ہے۔ حضرت علی فرمایا ای بیماری جتنی مرضی ڈاڈی ہو ونجے اس بیماری وچ میں مرنا نہ، موت شوت نہیں آنی میڈی۔ انہوں نے کہا حضرت سارے حکیم تے طبیب لا علاج کی تھی بیٹھے حالت تو سن ہی وے، فرمایا حکیم طبیب جو کچھ مرضی آکھ، اس جاڑے حضرت علی یہ حدیث سنائی، فرمایا میری موت بستر سے نہیں آمنی، ماں میرے پیغمبر دس ہے کہ علی توڑی موت اس جڑے آمنی جس جڑے توڑی ہی سینے نہیں داڑی توڑے سرے نے لوے نہ رنگین ہو سی، اللہ میرے مقدر شہادت لکھی ہوئی بستری نہیں موت نہیں۔
یعنی اتنا پختہ یقین کہ حالات جے مرضی بھی ٹکے رہن، موت شہادت نہیں آسی. جس وقت یہ وقت ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 سال اپنی خلافت بھی گزار چکے اور پورے ہر پلے پریشانیاں اور عجیب و غریب قسم نے حالات انہیں تفصیلات نہ وینا تاریخ نیا گلان بعض سنگیاں پتہ نہیں چنگیاں لگسن یا نہ لگسن، لیکن تاریخ ان ایسے حالات بنائے گئے ایک پوری سازش نے تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا آدمی وہ بھی مکہ مکرمہ واپس چلے گئے اور عراق اور کوفے کے اندر حضرت علی اور مرتضیٰ رہ گئے. ہر پلے خارجی دوڑنے پہن بھجنے پہن حضرت علی نے مخالفت نہیں آوازان. خود حضرت علی تمنا کرے نے اور وہ جملہ فرمانے او بدبخت پتہ نہیں کدوں آسی جس بدبخت نے متعلق میرے نبی ماں خبر دیتی. یعنی حالات تو اتنے دل برداشت ہے کہ تمنا کرے نے کہ اتنے فتنے وچ او بدبخت کدوں آسی جس بدبخت نے حضور خبر دیتی ہے. یعنی وہ میرا قاتل کیوں نہیں آنا پیا اور وہ ماں کیوں نہیں قتل کرینا پیا جس بدبخت نے خبر میرا نبی ماں دے گیا. ای بدبخت کو رہے اس نائے عبد الرحمن بن عمر مشہور ہی ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی قبیلہ مراد اور اتے اس نے بڑا قبیلہ ہمیری کندی قبیلے نے یہ آدمی ہے. اور تسی حیران ہو سو زلفہ رکھے ہوئی ہیں متھے تے بہت بڑا محراب اور جناب بڑا خوبصورت اس نے حلیہ علماء لکھا کہ بہت خوبصورت اور قد کاٹھاڑا اور اللہ تعالیٰ اساں حسن و جمال بھی دیتا گندم رنگ گندم گو ہے لیکن چہرہ بڑا پر رونق. ای عبد الرحمن ابن ملجم اور 2 آدمی انہاں نال ہور ایک بکر بن عبداللہ اور ایک اور آدمی ان 3 آدمی بیت اللہ وچ حرم نے اندر بہ کے انہیں یہ مشورہ کیتا کہ 3 آدمی اگر قتل ہو ونجن تو پوری دنیا تے امن آوے سی. این ساریاں لڑائیاں جنگاں ای 3 بندے نہیں وجہ تو اگر ان 3 بندے قتل ہو ونجن تو دنیا تے امن آوے سی. اور ان 3 بندے کورن انہاں کہ ایک علی اور مرتضیٰ، ایک امیر معاویہ شام اور ایک مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین. ان 3 صحابی رسولن اور 3 حضور نے کلمہ پڑھنے والے انہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے مسائل چلنے پہ ان مسائل ختم ہو چکے. حضرت علی اور امیر معاویہ نے اس گل تے صلح ہو چکی ہے کہ شام تسی اور عراق چسی آج تو بعد ایک ہی دنیا تے حملے نہ ہو سکے. لیکن خارجیاں چونکہ اپنی پیڑ ہے اور عمر بن عاص چونکہ وہ تحکیم نے فیصلے وچ ہے تو عمر بن عاص نہ ہونا ہی دشمنی ہے. تو انہیں 3 بندے آپس میں مشورہ کر کے انہیں آخیا ان 3 بندے اگر دنیا تو ختم کر دیتے ونجن تو پوری دنیا تے امن قائم ہوئے. اس آخیا عبد الرحمن اس آخیا جی علی نہ نمٹنا میرا کام حضرت علی میں قتل کرے سا. ایک ہی آخیا جی امیر معاویہ میں کرے سا. ایک ہی آخیا عمر بن عاص میں. 17 رمضان المبارک نے فجر نی نماز انہیں طے کر دیتی. اندازہ لاؤ مشورہ ہونا پیا حرم مطاف بہ کے اور جڑی تاریخ طے ہونی پئی وہ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر نہ دن. اور انہیں 3 بدماشاں نہ مقصد ہی آیا کہ اسی نے 3 بندیاں قتل کر کے لوگوں آنسا کہ بدر تو بعد وقت اج برکت والا دن تو سا نصیب ہویا کہ اسا ان بندے مار دیتے. حرم بہ کے 17 رمضان کی تاریخ طے کر کے ان حضرات ان 3 اپنے اپنے منصوبے تے روانہ ہوئے اور اپنے اپنے ایک کوفے آ گیا ہی ایک مصر چلا گیا اور ایک جڑا تھا وہ شام اور 3 یہ ٹائم طے ہویا کہ ان صبح نی نماز تے انہاں یا قتل کر سا یا اسی آپ قتل ہو وجہ. موجودہ زمانے نے اصطلاح خودکش حملہ ہے کہ خودکش حملہ کرنا یا انہاں مارنا یا آپ مرنا اس تو علاوہ کوئی کام نہ ہو سکتا. ان 3 اپنے منصوبے نے تحت آ گئے. میں باقی حضرات چھڑے نا حضرت امیر معاویہ تے حملہ ہویا اور اس بندے اپنے وعدے نے مطابق تلوار ماری لیکن حضرت امیر معاویہ اساں وے گدا اور دوڑے. جس وقت بھجے تو اس پچھو تلوار ماری تلوار زہر گجی ہوئی گئی. حضرت امیر معاویہ پچھو ران اور اس سرین تلوار لگی اور زخمی ہوئے. لیکن حضرت امیر معاویہ نے ان جڑے انہیں آواز ماری تو اساں انہیں لوگ
نپ گدا اور نپنے تو بعد حضرت معاویہ اساں قتل کروا دیتا اور اس اپنے منصوبے نہ اظہار بھی کر دیتا۔ اس دن عمر بن عاص اس دن بیمار ہے، نماز سے آئے نہیں، انہوں نے جڑا نائب ہے خارجہ وہ نماز واسطے آیا اور اس بندے انہاں قتل کر دیتا، اس سمجھے عمر بن عاص اور یہ بھی اپنے منصوبے میں حضرت عمر بن عاص بھی بچ گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ انہوں نے وقت پورا ہے اللہ تعالیٰ انہاں شہادت دیونی ہے تو اس انہاں واسطے عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ وچ آیا اور کوفہ وچ بھی ہن ایتھے گل سنے اور اپنا ایمان تازہ کرے۔ حضور حضرت علی کو پوچھنے پین پچھلی امت نے سب تو بڑا بدبخت کو رہے تو حضرت علی پہ آنے جی بدبخت ہوئے جس حضرت صالح نے اٹھنی ہے قتل کیتا اور جس حضرت صالح نے اٹھنی ہے قتل کیتا اس قتل تو پہلے جس وہ عورت تے عاشق ہے اس عورت اسا آکھے کہ اگر تو میں نہ محبت کرے نا اور میں نہ توڑا عشق ہے تو اس اٹھنیاں قتل کر دے تو میں آپ بھی تو میری بیٹیاں بھی توڑنے واسطے حاضر ہو سن۔ اس عورت نے وساطت نال اس آدمی اٹھنیاں قتل کیتا۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی اپنے زمانے نہیں ایک عورت تے عاشق ہویا اور وہ عورت بھی خارجی ہے مسجد نے اندر بیٹھ کے عبادت کرے نہیں ہے۔ اس عورت ہے اس ویکھیا یہ اس سے فریفتہ ہویا، فریفتہ ہونے تو بعد اس رابطہ کیتا، اس آکھا میری شادی واسطے ایک ہی مار ہے کہ اگر تو علی نی گردن لا دے تو میں تو نہ شادی واسطے تیار ہاں۔ اس آکھا میں نہ معاہدہ کر میں ہی کم کرے سا میں تو آیا بھی اس کم میں واسطے ہیں اور اس عورت نہ شادی کر گئی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ای تشبیہ بھی اللہ پوری کر دی تھی کہ جڑا اس امت نے سب تو بڑا بدبخت ہے اس عورت نے چکر چی گناہ کیتا، اس امت نے جڑا سب تو بڑا بدبخت ہے اس بھی عورت ہی نے چکر چی گل کی تھی تاکہ حضور نے فرمائی ہوئی گل 100% پوری ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عادت مبارکہ ہی کہ صبح نماز تو پہلے کافی سویرے آپ مسجد تشریف گھنانے اور رہے تھے گھڑی تے آواز دینے ہیں کہ بھائی الصلاۃ الصلاۃ اذان ہو گئی نے نماز واسطے اٹھو نماز واسطے اٹھو اور یہ آواز دینے ہیں آپ مسجد تشریف گھن کے آنے۔ کوفہ وچ آپ ٹھہرے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا جا قد چھوٹا جسم بھارا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ مبارک بدھے ہوئے تھوڑا جا پیٹ زیادہ ہے اور داڑھی اتنی بڑی ہے کہ پورا سینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی جڑی وہ پورے سینے بھرے ہوئے اتنی بڑی داڑھی سرے تے ہمیشہ اس طرح پھیرا، زندگی بھر حضرت علی واڑ نہیں رکھے، ہمیشہ سر روڈا اور گنجا کرینے ہونے اور داڑھی اور ای حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیہ اور زاہد اتنے کہ اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت زندگی دیتی ہوئی ہے کہ ہمیشہ موٹا چھوٹا کھادا اور جناب ستو پیتے اور گزارا دنیا تے کیتا کدی اچھا پایا نہیں اچھا کھادا نہیں اور زہد اور فقر و فاقے وچ امیر المومنین ہو کے بھی اپنی زندگی انتہائی فقر اور فاقے وچ گزارا، ایسی پاک زندگی کہ کوئی دشمن بھی اس زندگی تے اعتراض نہیں کر سکیا یا اس زندگی نے متعلق کوئی ایجا جملہ نہیں آ سکیا کہ حضرت علی ہن کیتا یا ہن کیتا، انہوں نے سادگی اس تے مستقل ہی موضوع ہے لیکن آج چونکہ اس موضوع تے گل نہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے آنے نماز نہیں آواز دینے پہن جو ہی مسجد داخل ہوئے تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم یہ اتنے دیوارے چھپے بیٹھے اس بار نکل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر مبارک تے تلوار ماری اور تلوار اس آپ بعد حضرت علی نے سامنے آکیا اور حضرت حسن نے سامنے کہ جتنے پیسے نہیں میں تلوار گھدی اتنے پیسے نہیں زہر گھن کے میں یہ تلوار اسے پائی رکھی، اگر یہ تلوار میں پورے مصر علیہ بھی مارا نا تو ان بھی نہیں بچ سکنے جیڑی میں تلوار علی المرتضیٰ ماری۔ یہ اس ظالمے حضرت حسن نے سامنے کھڑے ہو کے ان جملے آکے تو اس حضرت تلوار ماری، حضرت زخمی ہوئے اور آواز دیتی اور اس فوراً نپ کے دا گیا، بندے مسیتی موجود ہے اور اب حضرت اپنے نائبہ فرمایا کہ بھائی نماز نہ ٹائم ہے، نماز ایک تاخیر نہ کرو، نماز پڑھاؤ۔ تو ابن حبیرہ اس نماز پڑھائی اور حضرت علی چاہ کے گھر آندہ گیا، نماز تو بعد تمام لوگ جمع ہو گئے اور ایسا بھی نپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے گھنا ہے۔ حضرت علی فرمایا کہ بھائی اس ایسا رکھو، اگر میں بچ گیا ہوں اللہ تعالیٰ ماں زندگی دیتی تو میں اس سے متعلق آپ فیصلہ کرے سکے کہ کرنا،
اور اگر میں شہید ہو وجہ تو وقت ایسا بھی میرے بدلے قتل کر دیتا ونجے، لیکن خیال کرے قتل ایسا ہی کرنا اس سے خاندان اور برادری نے کہیں اور ہی بندے ہیں قتل نہیں کر، ہی وہ عدل اور انصاف ہے اسلام نا، نہیں تو علی اور مرتضیٰ آگ سکنے ہیں نا کہ اس نا پورا بی مٹا دے وے، اس کی نسل ختم کر دے وے، اس سے پورے خاندان ذبح کر سکے، اس اربہ خربہ روپیہ نے بندہ قتل کیتا نہیں۔ فرمایا میں ہکا اگر میں شہید ہو بنیا تو ایسا بھی ہکلے قتل کرنا، اس تو زیادہ قتل نہیں کرنا، ایسا تسی رکھو۔ اور اس تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن زندہ رہے، اور حضرت علی نے جرت اور قوت اور طاقت را اندازہ لاؤ کہ قاتل آنکھ نہ پیا کہ اتنی زہر ہے اس تلوار کہ پورے مصر تے تلوار رکھ دیتی ونجے تو سارا مصر مر ونجے۔ علی نے طاقت اور قوت را اندازہ لاؤ کہ پورا سر کپے پیا اور وہ زہر اندر اثر بھی کیتی پئی، لیکن 3 دن شیر نہ بچہ وقت بھی زندہ رہا، اور پورے ہوش و ہوا سے تمام اپنے بیٹھیاں بلایا، انہاں وسیطہ کیتیاں نصیحتاں کیتیاں۔ حضرت محمد بن حنفیہ بلا کے فرمایا حسن اور حسین توڑے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے تو پورا ادب اور احترام کرنا۔ حضرت حسن اور حسین نے فرمایا کہ یہ تو سن چھوٹا بھائی ہے، جتنے بھی تو سن چھوٹے بھائیاں نے حقوق ہونے، یہ نہیں سمجھنا کہ اس والدہ ہو رہے، اس نے حقوق تو سن انہیں ادا کرنے جن براما نے حق اور حقوق ادا کرنے۔ ان وسیطہ کرنے 3 دن زخمی رہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجع روایت کے مطابق 63 سال کی عمر جتنی میرے نبی نے عمر اور جتنی حضرت ابو بکر نے عمر ہے، جتنی حضرت عمر نے، ایک حضرت عثمان 80 سال شہید ہوئے، 82 سال کی عمر ہے، باقی تمام حضرات 63 نے اگے پیچھے 3 خلفاء اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں پہنچے۔ 63 سال کی عمر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو کوفہ میں پردہ فرمایا، اور پردہ فرمانے تو پہلے قرآن مجید نے ایک آیت پڑھی اور بڑی آیت تو پہلے ایک جملہ فرمایا، تمام بیٹھے بیٹھیاں کوڑ بیٹھے ہوئے، حضرت علی آسمان دے نظر رکھے ہوئے اور آسمان دے منہ کر کے پہنے آدھا محمد رسول اللہ، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری روح نے استقبال واسطے آئے کھڑے، اور آدھا اخی جعفر، اے میرے سامنے میرے بھائی جعفر تیار کھڑے، وہ آدھا امی حمزہ، اے میرے سامنے میرے چاچا سید الشہداء حضرت حمزہ کھڑوتے ہیں، اور اے سامنے فاطمہ بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ جنت نی 300 حورا نال میری روح نے استقبال واسطے آئی کھڑی، یہ اتلے اندر سہنے پہ اور انہاں تکینے پہن کہ میں اپنی اکھرہ تکینا پہ اتھے بات ایک قرآن نے آیت پڑھی، اور اس ترجمہ میں اپنی زبان اج کرنا ہونا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اس اگر پنجابی ترجمہ کرانا تو اس ترجمہ ہی کہ حضرت علی یہ آیت پڑھ کے اپنے اتے بمنے آڑے بھی کہ قیامت تک آمنے والے لوگاں پہ آنے کہ اگر مرنا نے تو انہیں مرے جی کن اسی مرنے پہ، موت آوے تو بات ہے جی آوے کہ ادو شہادت نہیں موت، ادو لہوانے پہن، ادو اللہ نے رسول سامنے، ادو شہداء سامنے، بھائی سامنے، چاچا سامنے، بیوی سامنے، جنتریاں حورا سامنے، آسمان نے دروازے کھلے پہن، اور اس کیفیت روح پہ نکلنی اور اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں پہنچنی پہ پاک روح، جس روح نے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تڑے خبر دیتی ہے، جس نے جنتی ہونے نہیں بشارت دیتی، جس نے جنت اپنے نارمنے نہیں بشارت دیتی، اور جیسا اللہ تعالیٰ جس پیغمبر اپنے گھرے نے سامنے جس نے گھر ہونے نہیں بشارت دیتی، اور جس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان مدینے تو باہر لگے ونجنا تو حضور دعائیں منگنے یا اللہ ماں اس وقت تک موت نہ دیں جہاں تک علی ہیں، ایک باری میں وقت نہ تاکت، ایک باری ماں وقت وکھائیں وقت موت دیں۔ یہ حضرت علی شہید ہوئے جی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتی جنازہ پڑھایا، بہت تھوڑے جے لوگ ہیں جنہیں جنازہ پڑھا، کیونکہ خارجی میں تو عرض کی تھی کہ ان اتنے طاقتور ہے اور اتنی تعداد ہے انہوں، اور یہ جڑا خبیث ہے جیسا وقت حضرت حسن قتل کی تھا عبدالرحمن ابن ملجم، یہ قتل جڑے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نے بیٹھے، حضرت علی نے بھتیجی انہیں بڑا اس سے ٹھیک انتقام گدا، پہلے اس لتہ کپیاں باواں کپیاں، تو جڑے لتہ تے باواں کپیاں نا یہ اس وقت بھی قرآن پہ پڑھنا، تو کہیں آکھا ایسے جیب کپو بے گھر تے نہیں، اتنا بڑا جرم کر کے ہوں قرآن پہ پڑھنا، تو ایسے جیب نہ پڑھ لگے تو پہ آکھنا میری جیب نہ کپوا، میں چاہنا کہ میری روح نکلنی پہ ہوئے کہ میں قرآن پڑھنا پہ،
یعنی ان احساس وہ خبیث آدمی سعادت میں سمجھنا کہ میں کوئی بہت بڑا کم کیتا، قرآن پڑھنا پیا اور جناب جیب کپینی پئی، گردن لانی پئی، اور ایک بھی قرآن پڑھنے پہ، ایک ای قرآن پڑھنا پیا، ای قرآن پڑھنے والا دوزخ کھچوانا پیا، او قرآن پڑھنے والا 300 حوریں تے فرشتے اسے روح چاہی کھڑے۔ ہاں جی، جنا اللہ اور اس رسول جنیاں بشارتہ تے خوشخبریاں دیتی ہیں وہ اس کیفیت آسمان تے۔ حضرت حسن نماز جنازہ پڑھایا، راتی تدفین ہوئی، دارالامارہ جڑا حضرت علی نا وہ دارالحکومت جڑا مکان ہے جتھے بہ کے فیصلے فرمانے، اسی نے اندر انہوں نے تدفین ہوئی، لیکن اس قبر خفیہ رکھا گیا اس خوف نال کہ بھائی یہ نا اگر اتنے خارجیاں پتہ لگا تو ان ممکن ہے قبر کھٹ کے تے حضرت نے لاش نے بے حرمتی کرن تو اساں قبر اندر ہی رکھا گیا اور اس تو بعد اساں گمنام کر دیتا گیا۔ جڑا یہ مشہور ہے نا کہ حضرت علی نے لاش سواری تے رکھ کے تے بھیج دیتی گئی اور وقت اگے قبیلہ تین ہے لوگاں اساں سواریاں نپ کے اور اس سے اساں دفن کیتا اور جنازہ پڑھا۔ یہ علامہ ابن کثیر لکھا لا اصل لہو، اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں۔ کوئی عام تو عام بندہ بھی اپنے پیو نے جنازہ پڑھے بغیر ہندی اساں چھوڑے نا بھائی جانورے تے چھوڑ دے جدھر لگی ونجی لاش تے وقت حضرت علی المرتضیٰ نے جناب 35 18 20 بیٹے تے وہ سارا خاندان اور برادری اور انہوں نے حضور نے امتی ان حضرت علی ہنجے چھوڑ دے من تو راجے روایت تاریخ نیت تمام کتابہ ویچی ہوئے کہ دارالامارت کوفہ نے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن کیتا گیا۔ اور ایک اور جملہ آکھر لگا اور بڑا جملہ آکھر لگا اور میں اپنے کوڑوں نہ آکھر لگا، میں نے کو اس تو حوالے بھی امن اور تاریخ کی لکھے ہوئے موجود ہے کہ یہ جڑا نجف اشرف ہے جتھے آج حضرت علی نے مزار موجود ہے اور جتھے لوگ وہاں کی بڑی عقیدت محبت عظمت سارا کرینے پہن علماء لکھ رہے ہیں کہ نجف اشرف ہے حضرت علی نے دفن ہونے نہیں، روی زمین تے کوئی صحیح روایت موجود ہے۔ شہادت کوفہ میں چوئی، کوفہ کتے نجف اشرف کتے اتھے کہاں کے دفن کیتا حضرت علی کوفہ میں دفنن اور بلکہ تاریخ بعض حضرات تا علامہ طبری غالباً لکھا اس ہے کہ اگر لوگاں پتہ لگ ونجے نا انہاں پتہ لگ ونجے جیڑے نجف اشرف بڑے عقیدت اور عظمت رہا ونج کے اتھے سلامیاں پہ دینے، اگر انہاں پتہ لگ ونجے کہ اس قبرہ بھی ڈبے کور پا تو انہوں اس قبرہ وٹھے مارن۔ انہوں نے لکھا کہ در حقیقت نجف اشرف جڑی قبر ہے وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نہیں کر وہ بھی صحابین، لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ نہ بھی انہوں نے نہیں لگنی نجف اشرف آئے نہیں، تب یہ بھی تاریخ لکھا ہوا کہ او قبر حضرت مغیرہ بن شعبہ نہیں، حضرت علی نے تدفین جڑی او کوفہ بے۔ اور ایک روایت ہے کہ بعد کچھ حضرات انہوں نے لاش کاٹ کے جنت البقیع وچ وان کے دفن کی تھی، لیکن وہ بھی اتنی راجے روایت نہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دور خلافت ہے اپنا کہیں انہوں نائب نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا۔ لوگ آکھا اپنا کوئی خلیفہ بڑھاؤ، فرمایا میں تو ان چھوڑ کے ویسا جکن حضور چھوڑ کے گئے۔ لوگ آکھا بھی ایسی حضرت حسن بڑھا گے نا، فرمایا نہ میں تو حکم دینا نہ میں تو منع کرینا، لیکن حضرت علی تو بعد لوگ حضرت حسن نے بیعت کی تھی، 6 مہینے حضرت حسن خلیفہ رہے اور اس تو بعد انہوں نے حضرت امیر معاویہ نام معاملات طے کر کے اور خلافت انہوں نے حوالے کر کے پوری امت ایک کر دیتا اور حضور نے ایک گل اور پوری کر دیتی۔ جس دن حضرت حسن پیدا ہوئے حضور حضرت حسن نے چاہ کے فرمایا یہ میرا پتر ہے، یہ سردار پتر ہے اور یہ میری امت نے 2 مومن گروہاں نے درمیان صلح نہ ذریعہ بن سکے۔ حضرت حسن اپنے نبی نے او پیشن گوئی پوری کی تھی۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت رمضان المبارک ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیر خدا اس سڑے ایمان نے حصے ہیں اور سڑے دلے نے نور اور سرور ہیں، اللہ تعالیٰ درجات انہوں نے بلند فرمائے، سیدھی طرف نہ بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرمائے۔ میں جمعے تے بھی یہ گل کی تھی اور میں وہ آخری گل کرن لگا کہ لوگ عام طور سے انہوں نے دماغ چیوے کہ اہل سنت حضرت علی نے شان بیان نہیں کرنے اور خلفائے ثلاثہ نہیں بیان کرنے، اس کی ایک وجہ کہ ادھے دوئے جڑا فریق ہے وہ سوائے حضرت علی تو دوئی کئی نہیں گل نہیں کرنے، الٹا تریاں حضرات گالیاں کڑھنا برا بھلا آخنا۔ جس وقت خلفائے ثلاثہ گالیاں کڑھیاں ویسن تو بات اہل سنت نہ حق ہے کہ سب تو زیادہ انہوں نے فضائل بیان کرن، کیونکہ تسی خلفائے ثلاثہ نے منکر ہو، اسی تو حضرت علی نے منکر کوئی نہ۔ تو جس وقت انہوں نے تبرع ہو سن اور انہوں نے شان بے ادبی کی تھی ویسی
تو بات حدیث چاہنا ہے کہ عالم تے فرض ہے کہ وہ اپنے علم ظاہر کر کے انہوں نے نشانہ بیان کر سڑے تا جکن خلفائے ثلاثہ ایمان نہ حصہ علی المرتضیٰ بھی سڑے ایمان نہ حصہ اور حضور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب گل فرمائی اگر سنیا وچ کوئی مریض ہوئے تو وہ یہ حدیث سن گنے اور وہ اپنا مرض ٹھیک کر گنے حضرت ابو ذر غفاری فرمانے حضور نے زمانے میں اساں کی کون پتہ لگنا ہے کہ ای بندہ منافق ہے فرمایا 3 نشانیاں 3 نشانیاں تو اساں پتہ لگوانا ہے کہ تھک تو نہ ہو گیا میں ختم کرنے لگا حضرت ابو ذر پہنے 3 نشانیاں جس تو پتہ لگنا ہے یہ بندہ منافق سب تو پہلی نشانی کہ وہ اللہ تے رسول نے مخالفت کرے جہاں کوئی گل ہوئے تو وہ بچو کیڑے کڈے تو اساں پتہ لگوانا ہے کہ ای پلیتے ای اندروں پلیتے منافق ہے ایک نشانی یہ ہے دوئی نشانی یہ کہ منافق جماعت نہ نماز نہ پڑھ نماز گھسانے رانے ہے جیڑا کثرت نہ نماز گھسائے اسی سمجھ لینا ہے منافق ہے اور 3 علی نے نائیں تو جس نے متھے تے وٹ پہ ونجیا اسی سمجھ لینا ہے منافق حضرت علی نہ پیڑے دھاڑے تو منافقہ نہیں دشمنی لگیا حضور نے قربت نہیں وجہ تو حضور نے رشتے نہیں وجہ تو آپ نے پیار نہیں وجہ تو حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابو ذر بہرین ان 3 نشانیاں تا علی نے جڑا بغضی وہ مومن نہیں کورے منافق ہے جڑا حضرت علی نہ محبت رکھے سی وہ آئی مومن ہے اور میں جمعے تے حدیث سنائی حضور فرمایا ماں 3 گلہ نہیں وحی کیتی گئی اور وہ 3 گلہ حضرت علی نے متعلق کر حضور فرمایا ماں پہلی وحی کیتی گئی کہ علی قیامت ہے ڈھڑے سارے مومنہ نہ سردار ہو سارے متقیاں نہ امام ہو سی اور تمام وضو توضع کرنے والی قوم جڑے لوگ 5 ٹائم وضو کر کے نماز پڑھنے قیامت ہے ڈھڑے علی انہوں نے قائد ہو سی سارے نمازی سارے مومن سارے متقی قیامت ہے ڈھڑے علی نے پیچھے ہو سن اللہ کرے اس صاحب سے کیسے بھی کھڑے ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین